بھائی اب حافظ ہے نا، آپ حافظ ہے نا، بس ذرا کہیں پوچھوں تو ذرا بتاتے رہے گا. ہوں ہاں میں چونکہ حافظ نہیں ہوں مختلف جگہ سے آیتیں پڑھ رہا. اچھا فرمایا کہ تم ضرور جانتے ہو لیلۃ القدر کیا. اللہ اللہ، اس محفل کے حوالے میں یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا. امام اجل امام الائمہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ما سبق من السنہ میں میلاد النبی کے مہینے پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جس شب قرآن مجید نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے حبیب تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب 1000 مہینے سے افضل ہے. فرماتے میں پوچھتا ہوں بتاؤ یہ شب لائق قدر بنی کیسے؟ یہ شب لائق تکریم بنی کیسے؟ یہ شب جو ہے یہ کیسے یہ شب اتنی برکت والی بنی؟ خود قرآن میں جواب موجود ہے. ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. فرماتے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں بتاؤ جس شب قرآن مجید نازل ہو وہ شب 1000 مہینے سے افضل، اور جس شب قرآن والا آیا اس شب کے کیا کہیں گے؟ فرمایا جس شب قرآن مجید نازل ہوا وہ شب 1000 مہینے سے افضل، اور جس شب قرآن والا آیا. فرماتے میں شیخ محدث دہلوی فتویٰ دیتا ہوں کہ شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہاں تو معاملہ یہ کھٹائی میں پڑ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام انسانوں کی طرح، جیسے میں نے بیان کرے عام بشر اور عام انسانوں کی طرح. شاعر نے خوب اچھی بات کہی، وہ کہتا ہے تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کی گزر، اب خود ہی تو انصاف کرو، تو بھی بشر وہ بھی بشر. اور جو جس شخص سے تعلق پیارے مصطفیٰ کی ذات سے ہو جائے، شیخ محقق جیسا عظیم محدث کہتا ہے کہ میرے نزدیک شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے افضل ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ لیجیے میں عرض کرتا ہوں کہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ شب معراج ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، شب قدر ملی مصطفیٰ کے صدقے، شب برات ملی مصطفیٰ کے صدقے، رمضان اگر ہمیں ملا حضور کے صدقے، جمعہ اگر ہمیں ملا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، قرآن ملا حضور کے صدقے، ایمان ملا حضور کے صدقے. اور اہل سنت کا ایمان ہے کہ رحمان بھی اگر ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے. اور کسی شاعر نے اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ یہ ساری کائنات پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی فرماتے نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامانے. یہ دیکھ رہے ہو یہ پیڑ میں یہ ہریالی کیوں ہے، یہ بلب جو ہیں یہ جناب گرین مائل کیوں ہے، یہ پودوں میں گل کیسے ہیں، یہ ساری دنیا میں آپ دیکھیے ایک سے ایک پودا. ہم نے سری لنکا کا دورہ کیا، سری لنکا کے کوئی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک درختوں کی نمائش، سینکڑوں میل کے رقبے میں وہ باغ پھیلا ہوا ہے. ایک ایک پھول، ایسے ایسے پودے، ایسے ایسے پھول، ایسے ایسے درخت کہ انسان کی عقل محو حیرت رہ جائے کہ صرف درختوں کی ندرت دیکھ لی جائے تو آدمی کا عقل و فہم جواب دے جائے. یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشاں، یہ سارے معاملات یہ کیا ہیں؟ استاد زمن کہتے نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامنے تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم انکا میں. یہ اس لیے ہے کہ تمہیں اس کائنات کا دولہا بنا کر بھیجنا تھا، اس لیے اس بزم کو سجایا گیا. تو مصطفیٰ کو پایا خدا کہتے کہتے اور خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے کہتے. بات دوسرا رخ اختیار کر گئی. عرض یہ کر رہا تھا عزیزان گرامی قرآن مجید فرقان حمید اپنی زبان بھی بیان کر رہا، قرآن مجید فرقان حمید اپنے نزول کا مہینہ بھی بیان کر رہا، قرآن مجید فرقان حمید اپنے نزول کی شب بھی بیان کر رہا. اب آئیے قرآن مجید فرقان ہم سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن یہ بتا تجھ میں کیا کیا یہ ذرا بتا دے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا سبحان اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. مجھ میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے
ان کے لیے مجھ میں ہدایت ہے. معلوم ہوا کہ متقی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے. قرآن اور تجھ میں کیا ہے؟ فرما سنو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہماری اس نازل کی ہوئے قرآن میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. اب پوچھتے ہم ہے قرآن اور بتا تجھ میں کیا ہے؟ لیجیے اب میں چند جگہوں سے آیتیں پڑھتا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہم نے کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز اٹھا نہیں رکھی مگر اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا. ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کر دیا. حافظ صاحب موجود ہیں. ایک جگہ یہ آیت یوں بھی آئی وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس کا مفہوم بھی وہی کوئی بڑی کوئی چھوٹی شے ایسی نہیں کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نہ کر دیا. معلوم ہوا ہر چھوٹی بڑی شے کا ذکر موجود. ایک اور جگہ ارشاد ہوا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خوش شے ایسی نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہ کر دیا ہو. کہیں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اس بے شبہ کتاب نے تمام اشیاء کا احصاء اور تمام اشیاء کا احاطہ کر لیا. ایک جگہ فرمایا وہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ. اس کے معنی بعض مفسرین نے یہ کیے ہیں کہ لوح محفوظ کی تفصیل قرآن مجید فرقان حمید ہے. معلوم ہوا ہر تر خوش کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے. گویا ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے تمام اشیاء کا اور تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا. بظاہر ہمیں یہ کتاب